أيها المزمل يا أيها المزمل. دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص. ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہیں. کچھ دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ اولاد نافرمان ہیں اور اس کے لیے کوئی ایسی ویڈیو بنائیں اور یا وظیفہ بتائیں کہ جس سے وہ اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے. کچھ نے کہا کہ ہمارے عزیز رشتہ دار ہم سے خفا رہتے ہیں، ناراض ہیں، اور بھائی یا بہن یا والدین اس طرح سے کہ اچھے اور قریبی رشتے اور خونی رشتے ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے، تو وہ اچھے طریقے سے ہم سے ملیں اور عزت ادب احترام کریں. تو ایسا کوئی آپ وظیفہ بتائیں یا ہمارے خاندان میں برادری میں ہماری اچھی عزت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے مواقع ہمیں دیے ہیں اور ان مواقعوں میں سے ایک خاص موقع اس وقت ہمیں ملا ہے، عطارد کران مریخ. اب کران کا لفظ مطلب ہوتا ہے دو سیارے جب ایک برج میں ایک ہی درجہ پر جمع ہو تو اسے لفظ کران کہتے ہیں. لیکن گزشتہ میں نے ایک ویڈیو تیار کی اور اس میں لفظ کران تھا. ایک صاحب تھے، وہ میرے خیال کچھ زیادہ پڑھے لکھے تھے، کہنے لگے جی یہ آپ نے قرآن لفظ کیوں لکھا ہے اور پھر یہ قرآن لفظ آپ نے آگ کے اوپر کیوں رکھا ہے. تو وہ جہالت گنتا ہے، ان کو لفظ کران اور قرآن میں فرق ہی نہیں معلوم. تو پھر ان کو واضح کیا میں نے کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ کران ہے. کران کا مطلب ہوتا ہے جب دو شخص یا دو سیارے ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائیں اور ایک ہی درجہ پر ہوں، ایک ہی نقطہ پر ہوں تو اس کو کران بولا جاتا ہے، قرآن لفظ نہیں ہے یہ. بہرحال تو وہ ان کی اپنی عقل اور سمجھ تھی. اب جب یہ دو سیارے ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں، عطارد اور مریخ کا تعلق ہے جوانی سے، سپہ سالار فلک سے، بہادری سے، اور عطارد ہے عزیز و اقارب سے جس کا میں نے ذکر کیا، اور اولاد سے ہے، یعنی جوان اولاد کو راہ راست پر لانا یا اپنے مقدمات میں جیت کے لیے، یا آپ اس وظیفہ کی قوت سے عزیز رشتہ داروں میں عزت حاصل کر سکتے ہیں. برج سملہ میں یہ نظر کران ہو رہا ہے اور 13 درجہ پر ہے اور اس کے بہت زیادہ امپیکٹ، بہت زیادہ فائدے ہیں. تو لہٰذا اس خاص وقت میں آپ کو ایک خاص وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اس خاص ٹائم میں آپ نے سورہ مزمل 5 بار ورد کرنی ہے. ایک دن کا وظیفہ ہے، اس کے آثار اور اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. 5 بار ورد کرنی ہے. اب بغیر اعراب کے سورہ مزمل آپ نے ایک کاغذ پر تحریر کر لینی ہے. جن لوگوں کو سورہ مزمل کا نقش معلوم ہے اور بنانا آتا ہے تو وہ نقش سورہ مزمل تحریر کریں گے، اور زعفران سے کریں گے اور نیچے اپنا مقصد تحریر کریں گے. اب اس کو آپ نے ورد جو کیا ہے تو اس پر دم کر لیں گے. اب جو ساعتیں آپ کو ملیں اس وظیفہ کے دوران میں ہر ساعت میں آپ ورد کریں گے. اول آخر درود مزمل 5 بار ورد کیا جائے گا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے. اب آپ کے اگر اولاد نافرمان ہیں، اولاد کو پاس چاہے ایک سے زیادہ بھی نقش بنا سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بار بھی لکھ سکتے ہیں سورہ مزمل، نقش بنانا نہیں آتا تو. اب آپ نے وہ اپنے اولاد کو دے دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ جس مقصد کے لیے بھی استعمال کریں گے، آپ اپنی عزت تکریم کے لیے اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ پاک اس کی برکت سے عزت و تکریم دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار ہو تو وہ اولاد فرما بردار ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ بہادری ہو اور مجھ میں ایسی خاصیتیں پیدا ہوں کہ بے خوفی اور بزدلی یہ سب ختم ہو جائے، خوف اور ڈر ختم ہو جائے، تو اس کے لیے بھی یہی وظیفہ کارآمد ہے. اس کی جو صدقات ہیں، صدقات آپ نے یہ کرنے ہیں کہ 5 رنگ کے مختلف اناج وہ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 1.25 کلو پرندوں کو ڈال دینے ہیں. اب 5 اناج آپ اگر نہیں کر سکتے تو مکس باجرہ بازار سے مل جاتا ہے. عموماً آپ مکس باجرہ لیں 1.25 کلو
اور وہ باجرہ آپ ڈال سکتے ہیں پرندوں کو، اور یہ ہر ساتھ میں آپ ڈالیں گے 1.25 کلو، یا پھر وہ اکٹھا لے کر رکھ لیں گے، تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیں گے، جب وہ 5 دن میں اسے ختم ہو جائے تو بس یہ وظیفہ آپ کا ایک ہی دن کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات بہت جلد اور بہت اچھے آپ کو ملیں گے۔ میری جانب سے اس وظیفہ کی عام اجازت ہے، آپ بالکل کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے۔ محمد و آل محمد کے صدقہ توفیل، پنجتن پاک کے صدقہ توفیل آپ کو ہر بلا سے، ہر دکھ سے، بیماری سے، رنج سے، الم سے، مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔